اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہما السلام فی نہج البلاغہ لغالب ابن صعصعہ ابی الفرزدق فی کلام دار بینہم ما فعلت ابلک الکثیرہ قال زعزعتها الحقوق یا امیر المؤمنین فقال علیہ السلام ذالک احمد سبلها کہ ایک گفتگو علی بن ابی طالب علیہ السلام اور فرزدق کے ابا فرزدق کے والد ابی الفرزدق جس کا نام صعصعہ تھا، ایک گفتگو ایک مکالمہ علی بن ابی طالب اور فرزدق کے والد کے درمیان ہوئی، اور اس مکالمے میں اور اس گفتگو میں یہ مولانا یہ جملے کہے کہ فرزدق تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، ایک شاعر ہے، بہت بڑے شاعر ہیں، عوامل میں فرزدق کا جو ہے نام آیا ہے، ہدایہ میں کئی جگہوں میں آیا ہے، سمدیہ میں جو ہے فرزدق کا نام آیا، سیبوئی کا نام آ گیا، مبرد کا نام آ گیا، کسائی کا نام، اسی طریقے سے جو ہے کیا ہے فرزدق مشہور ہے، جو ہے معصومین علیہ السلام کی شان میں جنہوں میں قصیدے کے ہیں، ان میں سے ایک کون ہے؟ فرزدق ہے۔ چوتھے امام کی شان میں ایک بہت خوبصورت قصیدہ کہا ہے، وہ بھی اسی فرزدق کا ہے، یخزی حیاء ویخفی من محبتہ فلا یکلم الا حین یبتسم، یہ قصیدہ جو ہے اسی فرزدق کا۔ تو یہ فرزدق کا والد کے ساتھ علی بن ابی طالب کا ایک مکالمہ ہوا، گفتگو ہو گئی مختصر۔ اس گفتگو میں یہ جملے مولانا نے بولے کہ مولانا نے پوچھا کہ جو ہے آپ کے اتنے سارے اونٹ تھے، وہ سارے کے سارے کہاں گئے، کدھر ختم ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ 250-300 جو ہے اونٹ کے مالک تھے یہ ابی الفرزدق۔ تو ایک دفعہ مولانا نے دیکھا کہ وہ ایک بھی نہیں ہے، تو راستے میں ملے اور پھر جو ہے پوچھا کہ وہ سارے اونٹ جو ہے کیا ہے اچانک زمین کھا گئی اور جو ہے آسمان کھا گیا، کدھر گئے، کہاں چلے گئے؟ تو فرزدق کے ابا نے یہ جواب دیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ما فعلت ابلک الکثیرہ، اتنے سارے اونٹوں کا کیا ہو گیا، کہاں گئے، کدھر گئے؟ یہ علی بن ابی طالب کا سوال فرزدق کے ابا سے۔ قال مولا نے فرمایا زعزعتها الحقوق یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، حقوق نے ان کو منتشر کر دیا۔ زعزعتها الحقوق، حقوق نے، حق کی جمع حقوق ہے، انسانی حقوق نے ان کو کیا کیا ہے، متزلزل کر دیا ہے، ان کو ختم کر دیا۔ یعنی میرے اوپر جتنے بھی جو ہے حقوق تھے، انسانی حقوق، ایک کو جو ہے والدین کے حق ادا کرتے ہوئے استعمال کیا ہے، اور ایک کو جو ہے اولاد کے حق ادا کرتے ہوئے اونٹ کو جو ہے اٹھا لیا ہے، اور ایک ہے زوجہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے جو ہے ایک کو اٹھا لیا ہے، ایک جو ہے مکان کے انتظام کرنے کے سلسلے میں اٹھا لیا ہے، اور ایک جو ہے پھوپھیوں کو دے دیا ہے، کچھ جو ہے خالاؤں کو دے دیا ہے، اور کچھ بابت زکوٰۃ ادا کیا ہے، اور کچھ بابت خمس ادا کیا ہے، اور کچھ بابت کفارات جو ہے ادا ہوئے ہیں، اور کچھ بابت صدقات ادا ہوئے۔ سنو گے کہ نہیں، یہ سارے کے سارے حقوق ہے یا نہیں ہے، جو ایک انسان کے اوپر کیا ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، خصوصاً مرد کے اوپر۔ مرد کے اوپر یہ ساری چیزیں واجب ہو جاتی ہے، تو مرد کے پاس جو بھی چیز ہے وہ سب کا سب کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو مولا سے فرزدق کے ابا نے یہ کہا کہ جو ہے زعزعت الحقوق یا امیر المؤمنین، حقوق نے ان کو متزلزل کر دیا ہے، حقوق نے ان کو ختم کر دیا۔ تو آگے مولا جواب دیتے ہیں، مولا ایک جملہ فرماتے ہیں وہ بہت قیمتی ہے، فرماتے ہیں کہ فقال علیہ السلام، جیسے فرزدق نے کہا کہ جو ہے فرزدق کے ابا نے کہ حقوق کی ادائیگی نے میرے سارے اونٹوں کو کا حشر نشر کیا ہے، اونٹوں کو منتشر کر دیا، ختم کر دیا ہے۔ تو فقال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا ذالک احمد سبلھا، فرماتے ہیں کہ جہاں خرچ ہونا چاہیے اس کے بہت سارے راستے ہیں، ان میں سے حقوق کے راستے میں خرچ ہونا یا حقوق کے راستے میں ختم ہو جانا یا حقوق کے راستے میں ضائع ہو جانا راستوں میں سے سب سے بہترین راستہ ہے۔ ذالک احمد سبلھا، سبیل کا جمع کیا ہے، سبل،
سبیل کسے کہتے ہیں؟ راستہ. یہ سبل جو ہے ڈاکٹر اقبال نے اپنے کلام میں بھی استعمال کیا. حضور سرور کائنات کی شان میں جو قصیدہ ہے نا اس میں وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہیں اول وہیں آخر، وہیں ظاہر وہیں باطن، وہیں طٰہٰ وہیں یاسین. یہ کس کا کلام ہے؟ اقبال کا. وہاں پر یہ لفظ سبل استعمال کیا. کہ نہیں ذالک احمد سبلھا. ہم مثلا اقبال کے اشعار اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اقبال نے جو بھی کلام کہا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ یا قرآن ہے یا سنت ہے یا جو ہے کیا ہے نہج البلاغہ. اسی کی بنیاد پر اس کے جو ہے کیا ہے منظور میں. ورنہ دنیا میں اقبال سے بھی اور بہت سارے جو ہے کیا شعرا ہے. ہاں جی. کہا کہ دنیا میں خرچ کرنے کے بہت سارے راستے ہیں لیکن سب سے بہترین جو خرچ کرنے کا جو صراط مستقیم ہے وہ کون سا ہے؟ حقوق کی ادائیگی میں انسان مال کو کیا کرے؟ خرچ کرے. تو جیب میں پیسے ہونا کس لیے ہے؟ آخر مال ہونا کس لیے ہے؟ وہ اسی لیے ہے سب سے پہلے والدین کا حقوق جو ہے کیا ہے ادا کرے. اس کے بعد پھر جو ہے انسان کی زوجہ ہے اس کا حقوق ادا کرے جو کہ اس کے نان و نفقے کا انتظام کرے. پھر انسان کی اولاد ہے ان کا حقوق ادا کرے، ان کے جو ہے نان و نفقے کا انتظام کرے، ان کے تعلیم کا کیا کرے؟ انتظام کرے، ان کی تربیت کا کیا کرے؟ انتظام کرے. اسی طریقے سے انسان کے جو ہے دیگر جو اقربا ہے، جو ابا کی طرف سے رشتہ داریاں ہیں اور جو ہے اماں کی طرف سے رشتہ داریاں ہیں. ابا کی طرف سے رشتہ داریاں کون ہیں؟ یہ تو والدین ہو گئے نا. پھر جو ہے والد کا بھائی چچا، یہ جو ہے ابا کی طرف سے رشتہ داری. پھوپھی ہے وہ بھی ابا کی طرف سے رشتہ داری ہے. پھوپھی کی اولاد ہے یہ بھی جو ہے ابا کی طرف سے. یہ سب کا سب ابا ہے. وہ ہے خود ابا بھی ابا ہے، پھوپھی بھی ابا ہے اور پھوپھی کی اولاد بھی چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث، سب کے سب کیا ہے؟ ابا کی حیثیت ہے. تایا بھی جو ہے کیا ہے؟ ابا. اچھا اس طرح دوسرا جو راستہ ہے ماں کی طرف سے جو رشتہ داریاں ہیں وہ خود مدر گرامی ہے انسان کی، ڈائریکٹ ماں. اور دوسرا ماں کی ماں ہے رانی اور جو کہ نہیں. پھر جو ہے کیا ہے انسان کی جو ماں کی کا بھائی ہے ماموں. یہ ماموں بھی ماں کی حیثیت بھی رکھتا ہے. ہے مرد لیکن حقیقت میں مؤنث ہے. کس کی حیثیت ہے ان کی؟ ماں کی حیثیت، چونکہ ماں کی طرف سے رشتہ داریاں ہیں. لہٰذا ماں کی طرف سے جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں چاہے اس میں مذکر ہو چاہے اس میں مؤنث ہو، سب کے سب کیا ہے؟ ماں کی ہی حیثیت ہے. جو کہ سب ماں ہیں سادہ کہنے کا مطلب ہے. بس ماں بھی ماں ہے اور پھر نانا بھی ماں ہے اور ماموں بھی ماں ہے. ماموں کی اولاد مذکر ہونے کے باوجود وہ بھی ماں ہیں. سب کے سب. تو یہ دو رشتہ داریاں جو خونی رشتے کے لحاظ سے رشتہ داریاں ہیں، ایک باپ کی طرف سے یہ رشتہ داریاں اور ایک ماں کی طرف سے یہ رشتہ داریاں. ان رشتہ داریوں میں انسان کے مال کا خرچ کرنا سب سے بہترین کیا ہے؟ راستہ ہے. اس نہج البلاغہ کے خطبے سے ہٹ کے امام جعفر صادق روحی خدا کے پاس ایک صاحب آ گئے یا امام میرے پاس بہت سارے پیسے تھے تو ان کو کہاں خرچ کروں؟ تو امام نے جواب دیا کہ اس خرچ کرنے کے راستوں میں سے سب سے جو قریب ترین راستہ ہے، سب سے جو بہترین راستہ ہے، جو امام نے جیسے کہا کہ وہ کیا ہے؟ آپ کے والدین، اپنے والدین کے لیے خرچ کرو. اس کے بعد اگر بچ جائے تو پھر کہاں خرچ کروں؟ کہا کہ آپ کے دیگر جو قریب ترین رشتہ دار ہیں، قریبی جو رشتہ دار ہے، باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہے ادھر اور ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہے ادھر کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا. پھر بھی بچ جائے تو کہاں خرچ کروں؟ کہا کہ آپ کے جو ہمسائے ہیں اطراف میں، یعنی یہ بھی ملے ہوئے ہیں، گویا یہ بھی رشتہ دار ہیں. جیسے کہ ابا رشتہ دار ہے آپ سے قریب ہے نا، اماں رشتہ دار ہے جیسے آپ سے قریب ہے، اسی طریقے سے وہ جو آپ کے ہمسائے ہیں گھر کے اڑوس پڑوس میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ جس مذہب سے بھی ان کا تعلق ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، جو ہے سنی ہو، شیعہ ہو، جو بھی انسان آپ کے اڑوس پڑوس میں زندگی گزار رہا ہے، تو یہ آپ کے پاس اگر کوئی مال بچت ہے تو اس کو اگر خرچ کرنا ہے تو وہاں اگر مستحقین ہے تو بہترین راستہ کیا ہے؟ والدین کے بعد وہ راستہ ہے، ان کو دینا ہے. اور پھر یقیناً وہ پوچھیں گے کہ ہمارا مذہب الگ ہے اور آپ کا مذہب الگ ہے، اور ہم لوگ ہندو ہیں اور آپ لوگ جو ہے کیا ہے مسلمان ہیں، اور مسلمان کہاں اور ہندو کہاں؟ جو آپ کے نظروں میں ہم لوگ زمین پر ہے اور خود جو ہے مسلمان آسمان پر ہے. یہ آج کیا مثلا جو ہے ہمارے لیے اتنے اپنے حقوق کی جو ہے ادائیگی کر رہے ہیں. اگر ایسا سوال کرے تو
امام جعفر صادق نے کہا کہ اگر اس طریقے سے کوئی غیر مسلم اس طرح کا ہے تو ان کو یہ جواب دینا، ان سے کچھ نہیں کہنا، صرف یہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں وہی جو ہے جملہ دہرانا ہے۔ کون سا جملہ ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہمارے اماموں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کے قریب ترین جو ہمسائے ہیں ان میں خرچ کرنا ہے، اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ مذہب نہیں پوچھنا ہے، چاہے کس مذہب کا آدمی ہے، مومن ہے، غیر مومن ہے، منافق ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ہندو ہے، غیر ہندو ہے، جو ہے ہمارے ائمہ کا حکم ہے کہ یہاں پر کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ لہذا یہ جو ہمسایوں میں زندگی گزار رہے ہیں، دوسرا راستہ ہے یہاں پر کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے، کیونکہ یہاں نہیں پوچھنا۔ خصوصاً ایک نقطے کا لازمی طور پر خیال رکھنا ہے، اگر گھر میں کوئی دعوت ہو نا، اس دعوت میں ہمارے مومنین زیادہ اپنے ایمان کا مظاہری شکل میں کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو نہیں بلاتے ہیں اور اپنے مومنین کو کیا کرتے ہیں، بلاتے ہیں۔ اور انسان کی سب سے بڑی غلطی یہاں پر جو ہے آگے ہو جاتی ہے، جو ہمارے معصومین علیہ السلام کی طرز زندگی تھی، ان کی سیرت کی طیبہ تھی، اس کے بالکل اینٹی۔ ان کی سیرت ایک الگ سیرت ہے اور ہماری سیرت جو ہے ایک الگ سیرت ہے۔ ان کی زندگی ایک الگ زندگی ہے، ہماری زندگی ایک الگ زندگی ہے۔ انہوں نے خلفاء کے ساتھ جو ہے، جو پہلا دوسرا تیسرا یہ خلفاء کے ساتھ انہوں نے جو ہے اچھا برتاؤ رکھا ہے۔ خدا سب سے زندگی کی سب سے بہترین مثال علی بن ابی طالب کی ہے، انہوں نے ان کا حق قصب کیا ہمارے نظریے کے مطابق، لیکن سب سے زیادہ جو حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزاری ہے علی بن ابی طالب نے انہی خلفاء کے ساتھ۔ آج ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں، انہی خلفاء کو زبان پہ سے بھی کھینچتے ہیں، منبر سے بھی کھینچتے ہیں، اشاروں میں بھی ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، کنایوں میں بھی کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اور یہ ہماری کمبختی ہے شیعوں کی، اور اس سے بھی بڑھ کے خلفاء سے بھی بڑھ کے ام المومنین کو، پیغمبر کی جو زوجہ ہے ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہم کوستے ہیں۔ اور یہ بھی شیعوں کی کمبختیوں میں سے ایک جو ہے بہت بڑی کمبختی ہے، جبکہ اسی نہج البلاغہ میں آپ لوگوں کو دکھایا ہے کئی بار کہ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے کہ مولا نے فرمایا ہے جنگ جمل کے بعد، تو بی بی عائشہ نے جنگ کس کے ساتھ کی ہے، علی بن ابی طالب کے ساتھ۔ جو بھی معصوم امام کے ساتھ جنگ کرے تو اس کی سزا موت ہے یا نہیں، سزائے موت ہے نا، اس کو باغی کہتے ہیں، اور باغی کا جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے، وہ قابل معاف نہیں ہوتا۔ تو ام المومنین کو بغاوت کے جرم میں علی بن ابی طالب سزائے موت دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے؟ جی بالکل قطعی طور پہ دے سکتے، لیکن پھر بھی کیا کیا ہے، معاف کیا، یہ کہہ کے معاف کیا ہے کہ وَلَهَا حُرْمَتُهَا الْأُولَى بَعْدُ وَالْحِسَابُ عَلَى اللَّهِ۔ ام المومنین کی وہی حرمت، وہی احترام، وہی عزت، وہی آبرو جو پیغمبر کے زمانے میں حرمت تھی، وہی حرمت اب تک باقی ہے، بعد، ابھی تک، یعنی ابھی تک سے یہ میرے ساتھ جنگ لڑی ہے، 500 آدمی ضائع ہو گئے ہیں، طلحہ اور زبیر نے ان کو اکسایا ہے، اونٹ پر جو ہے سواری کی ہے، اور پھر آ کے میرے ساتھ جو ہے لڑ پڑی ہے، اور باغیہ ہونے کے باوجود، امام معصوم کے ساتھ لڑنے کے باوجود، 500 آدمی مارے جانے کے باوجود، تب بھی وہی حرمت جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں تھی وہی حرمت اب تک باقی ہے۔ اب کون کہے گا کہ مثلا علی بن ابی طالب نے جو ہے کا رویہ یہ ہے اور شیعوں کا یہ رویہ یہ ہے؟ ہمارے امام ایک الگ راستے پہ جا رہے ہیں اور ہم لوگ ایک الگ راستے پہ۔ شیعہ کہتے ہی اسی کو کہ علی اگر آگے جا رہے ہیں تو شیعہ کیا ہو جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلے جائے۔ شیعہ کا لفظ ہے تشیع جنازے سے نکلا ہے، تشیع جنازے کہتے ہیں کہ نہیں، جنازے کا پیچھا کرنا، جنازہ آگے ہونا چاہیے، ایک ادھر پکڑے ایک ادھر پکڑے، ایسے ہو گیا کہ نہیں، اور ایک کسی کے پیچھے ہی ایسے کندھے کو ادھر رکھے اور ایک ادھر کھڑے ہو گئے، یہ چار تربو کہتے ہیں اس کو، تربیت۔ اور پھر یہاں 4 آدمی ہونے کے بعد پھر باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ جنازے کے آگے نہ چلتے بلکہ جنازے کے پیچھے پیچھے، جو جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علی کے ماننے والوں کو، علی کے عقائد کے ماننے والوں کو، علی کے طرز زندگی کے ماننے والوں کو، علی کے قول و فعل اور حجت کو ماننے والوں کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ تو علی آگے کر کے خود ان کے پیچھے چلے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے معاف کیا ہے تو آپ بھی معاف کریں، انہوں نے کسی کو معاف نہیں کیا تو آپ بھی معاف نہ کریں، ان کا قول حجت ہے، ان کا فعل حجت ہے۔ تو ام المومنین کو جو ہے علی بن ابی طالب معاف فرماتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے کیا ہے معاف نہیں کرتے ہیں۔ ہر جائز ناجائز گندی زبان اپنی زبان پر اس بی بی کے لیے لفظ جو ہے کیا استعمال کرتے ہیں۔ ام المومنین کی علی بن ابی طالب کی سیرت اور ہماری سیرت دونوں آسمان زمین فرق ہے یا نہیں ہے؟
جی ہاں قطعاً جو ہے دونوں کے درمیان حقوق کی ادائیگی میں مال کا خرچ ہونا مال کے خرچ کرنے کے راستوں میں سے سب سے حسین راستہ، مال کے خرچ کرنے کے راستوں میں سے سب سے بہترین راستہ، اور مال کے خرچ کرنے کے راستوں میں سے سب سے مضبوط ترین راستہ کیا ہے؟ حقوق ہے۔ اسی لیے جو ہے کیا ہے اس صاحب نے کہا کہ ذات الحقوق، میرے سارے کے سارے اونٹوں کو کس نے جو ہے کیا ہے تتر بتر کیا ہے؟ حقوق نے ان کا تتر بتر کیا۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ جو ہے کیا ہے نیک بخت ہے، خوش بخت انسان ہے کہ حقوق کی ادائیگی میں آپ کے اتنے سارے اونٹ کیا ہو گئے ہیں؟ تتر بتر ہو گئے ہیں۔ آپ اس وقت جو ہے صاف ستھرا انسان ہیں، آپ کے گردن پر کوئی حق نہیں ہے۔ دنیا سے اگر چلے جائیں گے تو دنیا میں بھی آباد ہے اور آخرت میں بھی آباد، دنیا میں بھی آپ کی سعادت اور آخرت میں بھی آپ کی